اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم مکتیب اقبال میں شامل ایک خط بابا اردو مولوی عبدالحق کے نام پڑھیں گے. علامہ اقبال نے یہ خط بابا اردو مولوی عبدالحق کے نام لکھا. لاہور سے یہ خط علامہ اقبال لکھ رہے تھے اور 27 ستمبر 1936 کو یہ خط لکھا گیا. علامہ اقبال مولوی عبدالحق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں مخدومی جناب مولانا. مخدومی کا مطلب مخدوم سے نکلا کہ جس کی خدمت کی جائے. جناب مولانا اور مولانا علماء کا اعزازی خطاب ہے. تو مولوی عبدالحق صاحب کو مخاطب کرتے ہیں کہ مخدومی جناب مولانا. نوازش نامہ بھی ملا کہ آپ کا محبت نامہ آپ کی طرف سے تحریر کردہ خط مجھے ابھی ملا. اس سے پہلے بھی آپ کا خط ما تجویز ملا تھا کہ اس سے پہلے بھی مجھے آپ کا خط تجاویز کے ساتھ ملا تھا. وہاں کا مطلب کے ساتھ, تجاویز کے ساتھ پہلے بھی مجھے آپ کا خط ملا تھا, مگر میں علالت کے باعث جواب جلد نہ لکھ سکا. علالت کا مطلب ہے بیماری. علامہ اقبال جی کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور اس لیے بیماری کی وجہ سے آپ کے خط کا جواب جلدی نہ لکھ سکا. پہلے سے اچھا ہوں کہ اب میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے, مگر ابھی سفر کے لائق نہیں, لیکن اتنی بھی طبیعت بہتر نہیں ہے کہ میں سفر کر سکوں. لائق کا مطلب قابل, کہ ابھی میں سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں. اور سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خصوصاً جب کہ سفر 12 گھنٹے سے زیادہ ہو, اور خاص طور پر خصوصاً خاص طور پر کہ اتنا طویل سفر ہو, کتنا طویل کہ 12 گھنٹوں تک محیط سفر, اتنا طویل سفر کرنے کے تو میں بالکل بھی قابل نہیں ہوں. بہرحال اگر اردو کانفرنس کی تاریخوں تک سفر کے قابل ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوگا. کانفرنس کا مطلب مجلس یا مشاورت کے لیے کوئی تنظیم بنائی جائے. علامہ اقبال کے خط سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے اردو کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے, اور اس کانفرنس میں علامہ اقبال کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے, دعوت دی جا رہی ہے. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو طبیعت اتنی بہتر نہیں ہے کہ میں اتنا طویل سفر کر سکوں, اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ اردو کانفرنس کا انعقاد کریں اس وقت تک میری طبیعت اگر بہتر ہوگی تو اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو میں اردو کانفرنس میں ضرور شرکت کروں گا, وہاں اردو کانفرنس میں ضرور حاضر ہوں گا. لیکن اگر حاضر نہ ہو سکا تو یقین جانیے کہ اس اہم معاملے میں کلیتاً آپ کے ساتھ ہوں. دوسری صورت بیان کر رہے علامہ اقبال کہ اگر میری طبیعت بہتر نہ ہو سکی, میں اتنا طویل سفر کرنے کے قابل نہ ہو سکا اور اردو کانفرنس میں میں شرکت نہ کر سکا, حاضر نہ ہو سکا, تو یقین جانیے کہ اردو کانفرنس کے سلسلے میں جو تجاویز آپ نے بھیجی ہیں میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں. کلیتاً میں مکمل طور پر آپ کی تجاویز سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کی تجاویز کو مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, مکمل طور پر میں آپ کے ساتھ ہوں. اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت زبان خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. علامہ اقبال کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ میں اردو زبان کی ایک زبان کی حیثیت سے, زبان کے ناطے سے خدمت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا, صلاحیت نہیں رکھتا, تاہم میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں. عصبیت کا مطلب جانبداری یا طرفداری, کہ جس طرح میری طرفداری, میرا جھکاؤ لسان کی طرف, زبان کی طرف ہے, اس طرح یہ زبان کے ساتھ جو میری طرفداری ہے یہ دین کے ساتھ میری طرفداری سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے. یعنی جتنا میں دین سے محبت کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میں زبان سے بھی محبت کرتا ہوں. اردو زبان کا ذکر کر رہے ہیں, کسی طرح بھی میری طرفداری, میری جانبداری زبان سے بھی کم نہیں ہے. آپ کی تجویز میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو تجویز آپ نے اردو کانفرنس کے سلسلے میں یا اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے جو تجویز بھیجی ہیں اس میں مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, کوئی ایسا پہلو نہیں نکلتا کہ اس کی مخالفت کی جائے.
اقبال کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اردو کانفرنس میں 2 باتیں زیر بحث آئیں گی، یعنی موضوع بحث 2 باتیں ہوں گی. 2 باتیں ایسی ہیں جن پر بحث کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات اول یہ کہ فنڈ کہاں سے آئے گا. پہلی بات یہ کسی بھی تنظیم کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، رقم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اقبال پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ فنڈ کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا. عام مسلمان کی حالی اقتصادی اعتبار سے حوصلہ شکن ہے کہ عام مسلمان جو ہے مالی اعتبار سے اس کی جو حالت ہے وہ حوصلوں کو پست کر دینے والی ہے، حوصلہ شکن ہے، حوصلوں کو توڑ دینے والی ہے، حوصلوں کو پست کر دینے والی ہے، حوصلہ افزا نہیں ہے. عام مسلمان کی حالت کا ذکر کر رہے ہیں کہ عام مسلمان کی مالی اعتبار سے، مالی لحاظ سے عام مسلمان کی حالت حوصلوں کو پست کر دینے والی ہے. عمرا توجہ کریں تو کام بن سکتا ہے. ہاں اگر امیر لوگ عمرا امیر کی جمع کہ اگر عمرا توجہ کریں، روپے پیسے والے لوگ توجہ کریں تو کام بن سکتا ہے. مگر افسوس کہ اکثر مسلمان عمرا مقروض ہیں. لیکن جہاں بھی افسوس کا پہلو آتا ہے کہ اکثر جو مسلمان امیر لوگ ہیں وہ بھی مقروض ہیں، کسی نہ کسی کا قرض انہوں نے بھی ادا کرنا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. یہ پہلی بات آ گئی. دوسری بات دوم یہ کہ صدر انجمن کا در مستقر کہاں ہو. کہ مستقر کا مطلب ہیڈ آفس، مرکز، رہائشگاہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر انجمن، اس انجمن کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کہاں پہ ہونی چاہیے، اس کا ہیڈ آفس کہاں پہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس کا مستقر لاہور میں ہونا چاہیے. اقبال تجویز دیتے ہیں کہ میرے خیال میں انجمن اردو کا جو مستقر ہے، جو ہیڈ آفس ہے، جو رہائشگاہ ہے، جو مرکز ہے وہ لاہور میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک سے زیادہ وجوہ ہے کہ اس کی وجوہات، اس کی وجہ کی جمع وجوہات بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجوہات ایک سے زیادہ ہے. کس کی وجوہات؟ کہ انجمن کا ہیڈ آفس لاہور میں ہونا چاہیے، اس کی وجوہات ایک سے زیادہ ہے. اقبال وہ وجوہات بیان کرتے ہیں. پہلی وجہ کہ مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے جو لڑائیاں آئندہ لڑنی پڑیں گی، کہ مستقبل میں مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، تحفظ کا مطلب دفاع یا بچاؤ، مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے فیوچر میں، مستقبل میں جو لڑائیاں لڑنی پڑیں گی ان کا میدان پنجاب ہوگا. پنجابیوں کو اس میں بڑی دقتیں پیش آئیں گی کہ اپنا دفاع کرنے میں، اپنا تحفظ کرنے میں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں پنجاب کے لوگوں کو بڑی تکلیفات پیش آئیں گی، بڑی تکلیفیں، بڑی مشکلات پیش آئیں گی. کیونکہ اسلامی زمانے میں یہاں کے مسلمانوں کی مناسب تربیت نہیں کی گئی. کہ جب یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس وقت یہاں کے مسلمانوں کی بہترین انداز میں تربیت نہیں کی گئی. مگر اس کا کیا علاج، کیا آئندہ رسم کا یہ سرزمین کو معلوم ہوتی ہے. کہتے ہیں اقبال کہ اب تو اس کا علاج نہیں ہے، تربیت کا وقت تو گزر چکا، اس کا اب کوئی علاج ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ بات کلیئر ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں رزم کا مطلب میدان جنگ، یہی سرزمین معلوم ہوتی ہے. کون سی سرزمین؟ پنجاب کی سرزمین معلوم ہوتی ہے. پہلی بات اقبال نے یہ بیان کی. دوسری بات کہ انجمن کا ہیڈ آفس لاہور میں کیوں ہونا چاہیے؟ تو اقبال مولوی عبدالحق صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ انجمن اردو سے متعلق ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کرنا چاہتے ہیں. پبلشنگ ہاؤس میں اشاعت کا مرکز، چھاپا خانہ. اس کی کامیابی بھی لاہور ہی میں ہو سکتی ہے. کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا پبلشنگ سینٹر ہے. لاہور ایک بڑا اشاعت کا بہت بڑا مرکز ہے، یعنی بہت سا اشاعت کا کام، پبلشنگ کا کام، چھپائی کا کام بہت سا لاہور میں ہوتا ہے. اور بہت سا طباعت کا کام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. طباعت کا مطلب چھپائی، اشاعت کے چھپائی کا بہت سا کام مسلمان خود کر رہے ہیں. انگریزی پبلشنگ کی طرف بھی یہاں کے مسلمان توجہ کر رہے ہیں کہ اردو اشاعت کے ساتھ ساتھ، اردو چھپائی کے ساتھ ساتھ انگریزی پبلشنگ، انگریزی اشاعت کی طرف بھی یہاں کے مسلمان یعنی لاہور کے مسلمان توجہ کر رہے ہیں. دوسری وجہ یہ انجمن کا مستقر لاہور میں ہونا چاہیے. ایک بات تیسری تجویز پیش کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں اثر قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہے. کہ لاہور کے لوگ ایک دم فوراً کسی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اثر قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہے. سادہ دل صحرائیوں کی طرح
ہر طرح کی بات سننے اور اس سے متاثر ہونے ہو کر اس پر عمل کرنے کی صلاحیت کا مطلب استعداد، قابلیت اور مقامات سے بڑھ کر ہے اور جگہوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک معمولی جلسے کے لیے 8-10 ہزار مسلمانوں کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک عام سے جلسے کے لیے اگر 8 سے 10 ہزار مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ 20-20 ہزار کا مجمع بھی غیر معمولی نہیں ہے کہ کسی جلسے کے لیے 20-20 لوگوں کا جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بات پنجاب کے ہندوؤں میں بھی نہیں پائی جاتی کہ کسی بات کے لیے اکٹھا ہو جانا، اس بات کو سننا، اس بات سے متاثر ہونا، یہ بات یہاں پنجاب کے ہندوؤں میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ باقی رہا آپ کے خط کا آخری فقرہ، سو میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ علامہ اقبال مولوی عبدالحق صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کے خط کا جو آخری جملہ ہے، جو آخری فقرہ ہے، میں اس کے لیے آپ کا بہت احسان مند ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انسان جب تک زندہ رہے افکار و ترددات لازمہ حیات ہیں۔ افکار فکر کی جمع ہے، مین سوچ و بچار، اور ترددات کا مطلب مشکلات، تکالیف لازمہ حیات ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ سوچ و بچار بھی کرتا ہے، وہ مشکلات میں بھی پھنسا رہتا ہے، اور یہ سوچ و بچار اور یہ ترددات، یہ مشکلات، یہ تکالیف انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو وہ جو آخری فقرہ مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے خط میں لکھا تھا وہ ہے کہ مرتا ہوں جو بے چین گھڑی بھی نہیں ہوتا، یعنی جتنی بھی مشکلات میں گر جاؤں میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس جملے، اس فقرے کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کہتے ہیں مانی اعتبار سے تو مدت ہوئی، میں نے اسے آپ پر ہی چھوڑ دیا، کہ اس جملے کا مطلب مانی کے اعتبار سے اسے ایسا دراز ہو گیا، میں نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس کا جو مطلب مرضی مانی اخذ کر لیں۔ اب ظاہری اعتبار سے بھی چھوڑتا ہوں اور ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی میں اس کا مطلب آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ کیوں چھوڑتا ہوں؟ کہ آپ ایک صاحب عزم آدمی ہیں، آپ پختہ ارادے، پکے ارادے، مصمم ارادے کے مالک انسان ہیں، اور یہ بات مجھے مدت سے معلوم ہے، عرصہ دراز سے میں اس بات کو جانتا ہوں۔ کس بات کو جانتا ہوں؟ کہ آپ ایک مصمم ارادہ رکھنے والے، ایک پکا ارادہ رکھنے والے، عزم رکھنے والے انسان ہیں۔ اقبال کہتے ہیں زیادہ کیا عرض کروں، امید ہے آپ کا مزاج بخیر و عافیت ہوگا۔ امید کرتا ہوں، مزاج کا مطلب یہاں ہم طبیعت کریں گے، امید ہے کہ آپ کی طبیعت خیر و عافیت سے ہوگی، آرام اور سکون میں ہوگی۔ اور والسلام کا مطلب کہ میں آپ تک میرا سلام پہنچے۔ مخلص محمد اقبال، آپ کا خیر خواہ، آپ کا مخلص محمد اقبال۔